جی اس وقت خطے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی جو ہے بالکل کلیش جاری ہے، اور بزنس کی کیا صورتحال رہے گی، اس کا جو معیشت پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے، ٹیرف وار بھی ظاہر دنیا میں جاری ہے اس وقت۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین کاٹی ہیں اور معروف بزنس مین ہیں راشد احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد صاحب کیا کہیں گے، اس وقت بھارت جو ہے دھمکیاں دے رہا ہے اور اس وقت پاکستان نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے، ایئر اسپیس بند کرنے کے بعد پورٹس پر بھی بھارتی جو شپس ہیں ان پر پابندی لگا دی ہے۔ بہت اچھا کرا ہے، اور جو اس وقت مودی کی جو گزٹ بھپکیاں ہیں تو اس نے مودی کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اصل میں مودی نے جو ایک فالس گیم کھیلنے کی کوشش کی تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ الٹے گلے پڑ گئی، کیونکہ آج انڈیا کے عوام، آج انڈیا کے پولیٹیشنز اور انڈیا کے صحافی آج مودی سے سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ کی 22 مطلب کتنی لاکھوں فوج جب کشمیر میں موجود ہیں، تو پاکستان کے 24 بندے آپ کے گھر میں گھس کے اور اتنے سارے بندوں کو مار کے اور واپس بھی چلے گئے، اور آج تک نہ آپ کو ان کا پتہ چل سکا ہے، نہ آج آپ تک ان کو نام پتہ چل سکا ہے۔ تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا بلشٹ تھا، یہ ساری غلط بیانی تھی، اور مودی نے اپنے الیکشن کے لیے ان بیچارے جو لوگ مر گئے ان کو انہوں نے اپنی الیکشن کا حصہ بنانے کے لیے کوشش کری، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت ہی چھچوری اور بڑی گھنونی سازش تھی مودی صاحب کی، جو ان کے گلے پڑ گئی۔ اور پاکستان، ہم بزنس پوری کمپلیٹ بزنس کمیونٹی، پاکستان کے 100% عوام اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت پاک آرمی کے ساتھ تن من دھن سے کھڑی ہوئی ہیں۔ اور اب آپ ایک اتنا بڑا واضح فرق دیکھیں کہ ایک ایسے وقت میں پاکستان کی 100%، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ عوام، تمام پولیٹیشن، تمام صحافی حضرات اور تمام سب کے سب جو ہیں ہماری فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں ان کا میڈیا، ان کی عوام، ان کے لوگ ان کے اوپر تھو کر رہے ہیں، ان کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے انڈیا کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اور ان کی صرف اس ایک چھچوری ہتھ کنڈے نے انڈیا کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور صرف مودی کی وجہ سے اس وقت دنیا کے اندر جو انڈین عوام ہیں ان کو بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو ان کے میڈیا تھے ان کو بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کے جو وہ تھے اپنا پولیٹیشنس تھے ان کو بھی بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہماری فوج الحمدللہ، میں کہتا ہوں کہ ہماری فوج نے بے تحاشا پراکسی وار پاکستان کے اندر، پوری دنیا اس وقت اپنی پوری پراکسی وار پاکستان میں لڑ رہی تھی، لیکن جس طرح سے انہوں نے ان سب کا مقابلہ کرا، پھر اندرونی اور بیرونی جتنے ان کو مسائل تھے ان سب کا جس طرح سے ڈٹ کے ہماری پاک آرمی نے مقابلہ کر، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے قابل تحسین ہے، اور ان کے لیے میں سلوٹ کروں گا ان کو، اور میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کو اس سے بھی زیادہ مضبوط کرے، اس سے بھی زیادہ تقویت پہنچائے، اور تاکہ یہ دنیا کے اندر دیکھیں ایک چیز بہت اچھی کیا ہے کہ صرف اور صرف یہ ہماری پاک فوج تھی، یہ ہماری ایجنسی تھیں جنہوں نے آج پاکستان کو شام، سیریا، لیبیا یا لبنان نہیں بننے دیا، اور الحمدللہ آج ہم جتنے سکون میں، آج جتنے ہم امن کے اندر ہیں، اور آج جس طرح سے ہم انڈیا کے ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، جسٹ بیکاز آف آور فورسز۔ اچھا، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ان کو جواب دیا، ایئر اسپیس بند کر دی، ابھی تک ان کی جو ہے تقریباً 250 کروڑ بھارتی روپے سے زیادہ نقصان اپنی ایئر لائنز کو ہو چکا ہے، اور ابھی ایک اور فیصلہ، بڑا فیصلہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا، جتنے بھی پورٹس تھے ان پر بھارتی شپس پر جو ہے پابندی لگا دی ہے۔ بالکل آف کورس لگانی چاہیے، اور پاکستان دیکھیں کیونکہ انڈیا ایک اتنی بڑی عوام ہے، اور میں کہوں گا آپ کے تفصص ہے کہ انڈیا کی عوام کو دیکھنا چاہیے، اور انڈیا کی عوام کی سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا صدر جو پوری دنیا کے اندر انڈیا کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کروا رہا ہے، اور ایک ایسا صدر جو ایک ایسا وزیر اعظم جو انڈیا کو اس وقت اکنامک طور پہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے شاید مودی کو جو ہے وہ بالکل فیل کر دیا ہے، اور اب وہ مودی سے ڈیمانڈ کریں گے کہ نہیں بھی آپ جیسا وزیر اعظم ہم کو نہیں چاہیے، اور ہم کو ایک ایسا وزیر اعظم چاہیے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھ کے چلے، ایک ایسا وزیر اعظم چاہیے جو ہمارے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ ایک ہم آگے لے کے چلیں، اور ہر ایک کو کیا چاہیے، پیس آف مائنڈ چاہیے۔ تو ان کی بھی عوام کو پیس آف مائنڈ چاہیے۔ یہ پیس آف مائنڈ ان کی عوام کو کب ملے گا؟ جب پاکستان اور بھارت ایک اچھے پڑوسی بن کر رہیں گے۔ اگر ایک اچھے دوست بن کے رہیں گے تو ہم کو اکنامکلی بھی فائدہ ہوگا، اور ہم کو مورلی بھی فائدہ ہوگا، اور ہم دونوں چین کی نیند سو سکیں گے۔ بندرگاہیں اور ایئر اسپیس بندرگاہیں اور اسپیس، یہی میں نے آپ کو اس کے اندر کور کرا ہے کہ بندرگاہیں اور اسپیس
جب بند کریں گے تو اس سے جو اکنامی کو جو نقصانات پہنچ رہے ہیں، تو اگر کسی بھی ملک کے اکنامی کو جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کے جو عوام ہوتے ہیں اس کا اثر ان کے اوپر پڑتا ہے. یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس وقت وہاں کی جو عوام ہے انہوں نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مودی صاحب سے ریزگنیشن کا مطالبہ شروع کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ. راشد احمد صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ایک جو معاملہ جو ہے مودی کی اپنی ہی غلطی ان کے اب گلے پڑ گئی بھارت کے، اور اس سے جو ہے اس کو اکنامیکلی اور پولیٹیکلی بڑا نقصان پہنچے گا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا بھی بندرگاہیں جو بند کیے ہیں اور اسپیس جو بند کرنے سے بھارت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. راشد احمد صدیقی، سنو نیوز سے خصوصی گفتگو رہتا ہے. جی.